اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت اور منصوبہ بندی سے بنایا گیا دارالحکومت، جہاں پہاڑوں کے دامن میں جدیدیت اور قدرتی حسن کا امتزاج نظر آتا ہے، اس کا دل زیرو پوائنٹ ہے۔ زیرو پوائنٹ جو اسلام آباد کے وسط میں واقع ہے، ایک ایسا مقام ہے جو نہ صرف جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے بلکہ اس شہر کے کئی اہم پہلوؤں کا مرکز بھی ہے۔ جنرل ایوب خان نے جو پاکستان کے صدر تھے 1958 میں، انہوں نے مارشل لا لگایا اور پھر وہ صدر بن گئے پاکستان کے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کا جو دارالحکومت ہے وہ کراچی سے اسلام آباد شفٹ کیا جائے۔ تو یہ 1960 میں اسلام آباد کی تعمیر شروع ہوئی ایوب خان کے دور میں، اور اس وقت یہ جو زیرو پوائنٹ ہے اس کو اس لیے زیرو پوائنٹ کہا گیا کہ یہیں سے آغاز ہوا اور سڑکیں یہاں سے بننا شروع ہوئیں، اور زیرو پوائنٹ کے بعد پھر آبپارہ سب سے پہلے اسلام آباد میں جو مارکیٹ بنی ہے وہ آبپارہ مارکیٹ تھی، اور یہ زیرو پوائنٹ سے سڑک جو ہے وہ وہاں تک گئی۔ تو زیرو پوائنٹ کا مقصد یہ تھا کہ اسلام آباد نارتھ اور ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ، یہ زیرو پوائنٹ سے ہی ساری سڑکیں جو ہیں ان کو شروع کیا گیا۔ زیرو پوائنٹ کو ایک اہم سنگ میل کے طور پہ جانا جاتا ہے، لیکن اس کی اصل اہمیت اس وقت سامنے آتی ہے جب ہم اسے پاکستان کے میڈیا مرکز کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہاں متعدد میڈیا ہاؤسز، پریس دفاتر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ادارے موجود ہیں جو دن رات عوام تک معلومات پہنچانے کے لیے سرگرم ہیں۔ زیرو پوائنٹ میں موجود میڈیا ہاؤسز پاکستان کے بڑے صحافتی ادارے ہیں۔ ڈان، 92 نیوز اور نوائے وقت اور دیگر ادارے یہاں سے اپنی خبریں تیار کرتے ہیں۔ یہ دفاتر وہ جگہ ہیں جہاں خبروں کی تحقیق، تجزیہ اور تیاری کی جاتی ہے۔ یہاں کی گہمہ گہمی اس بات کا ثبوت ہے کہ زیرو پوائنٹ نہ صرف ایک مقام ہے بلکہ اطلاعات کا ایک جاندار مرکز ہے۔ زیرو پوائنٹ میں موجود ان دفاتر کی اہمیت صرف خبروں تک محدود نہیں، یہ ادارے نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ میڈیا ہاؤسز عالمی سامعین تک پہنچتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں مثبت تاثرات اجاگر کرتے ہیں۔ 1985 میں جنیجو صاحب کی حکومت نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ اسلام آباد میں ایک سائیڈ ایسی ہو جہاں پہ تمام اخبارات کے دفاتر، میڈیا ایک جگہ موجود ہو۔ چونکہ جو PID تھی، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، وہ بھی زیرو پوائنٹ پہ تھا۔ اس کے علاوہ جو نیشنل پریس ٹرسٹ اس ٹائم تھا، ان کا جو اخبار تھا پاکستان ٹائمز، وہ بھی زیرو پوائنٹ پہ چھپتا تھا۔ تو اس زیرو پوائنٹ کے علاقے میں پھر تمام اخبارات کو کہا گیا کہ آپ بھی اپنی یہاں جگہ لیں، اور یہاں پہ یہ مختص کی گئی اخبارات کے لیے۔ ایک میڈیا کا ایک بہت بڑا یہ سیکٹر سمجھیں کہ ڈیولپ ہوا۔ 95 میں پھر نوائے وقت بھی اسلام آباد سے باضابطہ طور پر چھپا۔ زیرو پوائنٹ میں نہ صرف میڈیا ہاؤسز بلکہ اہم سرکاری ادارے بھی موجود ہیں۔ پریس انفارمیشن جیسا ادارہ یہاں سے حکومت کی پالیسیاں اور اعلانات عوام تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ PID کا بیسیکلی جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ PID میں جتنے بھی گورنمنٹ اداروں کی، گورنمنٹ منسٹریز کی، اٹیچ ڈپارٹمنٹس کی، ڈویژنس کی جتنی بھی پریس ریلیز آتی ہیں وہ ڈائریکٹ PID کے پاس آتی ہیں۔ پھر PID مختلف میڈیا ہاؤسز کو، اخبارات کو، چینلز کو وہ خبریں آگے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور پھر انشور کرتی ہے کہ وہ میڈیا میکسیمم میڈیا کی اس پہ ڈسپلے ہو۔ تو یہ بیسیکلی PID کا ایک مقصد ہے، اور اس کا PID کا لوگوں کو ذرا یہ ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ ایک سینٹر پوائنٹ میں یہ بلڈنگ ہے، تو ہر بندے کی ایکسیس ہو جاتی ہے کہ وہ نزدیک، صحافی بھی جتنی ہماری میڈیا کمیونٹی ہے وہ بھی یہیں پہ نزدیک ترین رہتے ہیں۔ پھر PID کا ایک اور جو مین کام ہے وہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ایڈز ہیں، اشتہارات ہیں، ان کی ڈسٹریبیوشن بھی PID کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ زیرو پوائنٹ کے ارد گرد کا علاقہ اس کی جغرافیائی اہمیت کو مزید بڑھاتا ہے۔ یہ جگہ نہ صرف حکومت کے اہم دفاتر کے قریب ہے بلکہ یہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ اور دیگر سرکاری ادارے بھی چند منٹ کے فاصلے پر ہیں۔ یہی نزدیکی زیرو پوائنٹ کو میڈیا کے لیے ایک مثالی مقام بناتی ہے، جہاں صحافی اور رپورٹرز بآسانی کسی بھی خبر کو فوری کور کر سکتے ہیں۔ لیکن کیپٹل بھی قریب ہے، آپ کے جو رپورٹرز ہیں، رپورٹنگ ٹیم ہے، میگزین کے لوگ ہیں،
ایک تو ان کو اپنی خبروں کی ترسیل میں بڑی آسانی ہوتی ہے، تو یہ 0 پوائنٹ ایک اچھی چوائس تھی حکومت پاکستان کی کہ یہاں پہ سارا جو پرنٹ میڈیا تھا اس کو انہوں نے یہاں اکاموڈیٹ کیا۔ یہ جگہ حکومت اور میڈیا کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے، جہاں اطلاعات کا بہاؤ ایک منظم اور مضبوط انداز میں جاری رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 0 پوائنٹ کو پاکستان کے میڈیا کلچر کا دل کہا جا سکتا ہے۔ یہاں موجود میڈیا دفاتر اور ادارے عوام کو باخبر رکھنے کے لیے دن رات کام کرتے ہیں، اور یہ جگہ پاکستان کے صحافتی کلچر میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ 1980 کے بعد جو اخبارات تھے ان کو اس وقت کے جو رولر تھے، حکمران تھے، جنرل ضیاء الحق، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد میں 0 پوائنٹ پر جو خالی جگہ تھی اس میں اخبارات کو اور میڈیا ہاؤسز کو پلاٹس دیے جائیں تاکہ وہ ایک ہی جگہ اپنے دفاتر بنا سکیں۔ تو ضیاء الحق کے ذہن میں برطانیہ کی فلیٹ اسٹریٹ جو ہے، برطانیہ میں سارے اخبارات یا جتنے بھی جرائد ہیں وہ ایک فلیٹ اسٹریٹ اسے کہتے ہیں، وہاں پہ زیادہ تر ان کی تعداد ہے۔ تو ایک طرح سے وہ 0 پوائنٹ کو پاکستانی میڈیا کا فلیٹ اسٹریٹ بنانا چاہتے تھے۔ 0 پوائنٹ کے ارد گرد کی ترقی نے اسے ایک ایسا مرکز بنا دیا ہے جہاں نوجوان صحافی اور کریٹرز اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل رہے ہیں۔ 0 پوائنٹ صرف ایک جغرافیائی نشان نہیں، بلکہ یہ اسلام آباد کے دل کی دھڑکن ہے۔ یہاں سے نکلنے والی خبریں، تحقیق اور تخلیقات نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں سنی اور دیکھی جاتی ہیں۔ 0 پوائنٹ اسلام آباد کا ایک ایسا مرکز ہے جو پاکستان کے عوام کو باخبر، مضبوط اور متحد رکھنے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔